وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کرنے والے تھے، اور مصیبتوں پر صبر کرتے اور خوشی کے موقعوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے. اور اس میں بڑا فائدہ ہے. ہمارے پاس ایک کنٹریکٹر تھا نرسمہا راؤ، 1 مہینے سے پھر رہا سار دن اپروول رالیدو، آ فائل رالیدو، ادھر رالیدو ادھر رالیدو. اس میں کہنے کے بعد اپروول ہوا تو میں بولا نرسمہا راؤ ابھی ఫైల్ అయిపోయింది అప్రూవల్ అయిపోయింది. తెలుగు ఆతి నా సప్పు అది అయిపోయింది సార్, అది ఇంకో ఆ రెండో ఫైల్ ఏమైంది. تو میں بولا ارے پہلے خوش تو ہو جا، پہلے اس پہ خوش تو ہو جا. تو آج ایک دن، آج کا دن ڈیڈیکیٹ کر شکر گزاری کے لیے، پھر کل سے اس سے రెండో ఫైల్ గురించి మాట్లాడు. تو یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، کلمے والوں کے پاس. بولتے مسلمان تھوڑا کر تو خوش ہو جاتے، بلکہ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. ہائر اتھارٹی ہمارے گورنمنٹ آفیشیلس بولو یا ہمارے کیبنٹ بولو یا سی ایم پی ایم، ان کے ذہنوں میں کیا ہے وہ تو یہ لوگ چاکلیٹ سے خوش ہونے والے، یہ لوگ پیپرمنٹ سے خوش ہونے والے. ایسا نہیں ہے. وہ یہاں پہ ہماری تعلیمات ایسی ہیں، صبر اور شکر. مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے. اور کوئی کام بن جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں اللہ کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار بندے تھے. تو 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکے میں، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی تکلیفیں دی گئی. اور اس میں ان 13 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بچپن سے، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال، 6 سال کی عمر ہے والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر ہے دادا کا انتقال، پھر خدیجۃ الکبریٰ جو سپورٹ کرتی رہی دام درہم میں سکھنے، ان کا انتقال اسی سال. اس کے 3 دن کے بعد میں چچا کا انتقال ابو طالب کا. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی آہوزاری نہیں کرے، کبھی بیانے نہیں کرے، فریاد نہیں کرے، بلکہ صبر کا نمونہ تھے اللہ کے رسول. صبر کا نمونہ، ماڈل تھے اللہ کے رسول. دکھ ہو یا سکھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. بلکہ کوئی خوشخبری آتی تو اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے. اللہ کا وہ ہمارے پاس اسٹیڈیم میں پلیئرس کرتے شاید، یہ ہاں انڈین مسلم بھی کرتے شاید، نہیں کرتے. اچھا وہ وکٹ لے لیے یا جو ہے ہاں سینچری بنائے، چوبا چھکا مارے تو شکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر جاتے اور رات پھیرتے اللہ کے حضور میں، بلکہ پیروں پہ ورم آ جاتا، سجن آ جاتی. بولتے صحابہ کے اللہ کے رسول آپ بخشا ہیں، آپ کئی کو کیوں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. بڑے فخر سے بولتے اللہ کے رسول میں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ. تو یہ اللہ کے رسول کی خوبصورت ہے. ایک اور ہے انصاف، ہر ایک سے انصاف کیسا کرتے تھے اللہ کے رسول، پورا انصاف کرتے تھے. کسی کی زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، دیکھتے تھے نہیں، ریسپیکٹو آف کاسٹ اینڈ ریلیجن اللہ کے رسول جو انصاف کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں مقدمہ لایا گیا جس میں ایک مسلم تھا اور اس کا فریق غیر مسلم تھا، اور ایکسپیکٹیشن تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول جو ہے مسلم کے حق میں فیصلہ دیں گے بولے. کیوں تو اللہ کے رسول کی جو مکی زندگی ہے اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لوگ، جو ہے جہنم کے راستے سے نکل کے جنت کی طرف آ جاؤ، ایمان میں آ جاؤ. اب کیسا رہتا وہ؟ اب اچھا یہاں ہمارے پاس بھی رہتا بس سبارڈینیٹس پاشا بھائی مسلم آفیسر کا جو ہے کریٹیکل کنڈیشن نہ تھا، یو نو بیٹر. سبارڈینیٹس دے آر ناٹ ہیپی وتھ مسلم آفیسر. حالانکہ مسلم آفیسر یہ سمجھتا کہ آئی ایم ہیلپنگ دیم، اور یہ لگا بولتے نہیں مسلمان اپنے کو مدد ہی نہیں کرتا. آلویز تھرو دا سروس دے آر ناٹ ہیپی وتھ مسلم آفیسر. حالانکہ ویسا نہیں رہتا. مسلم آفیسر جو ہے چانس ملا تو ہیلپ کرتے رہتا.
تو ایک دو آئے، ایک مسلم ایک غیر مسلم. اللہ کے رسول اعظم جو ہے وٹنسز وغیرہ لیے، گواہیاں وغیرہ سننے کے بعد میں غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیے. غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیے، یعنی اس کے فیور میں. تو تعجب کی بات تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، ایکسپیکٹیشن لوگوں کا یہ ہے کہ مسلمان، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو ہے غیر مسلم کے فیور میں جا رہا تھا. بلکہ یہاں ایک اور بات واقعہ یاد آیا ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوت میں ایک بچہ مقدمہ دائر کر دیا. بچہ یتیم تھا، انہیں ایک باغ کو کلیم کرا کہ باغ میرا ہے. تو وہ باغ کے اونر کوئی اور ایک صاحب تھے. بچہ بولتا نہیں میرا ہے وہ باغ. بہرحال اللہ کے رسول جو ہے گواہوں کو اس کو سن کے جو ہے وہ باغ وہ بچے کا نہیں تھا. وہ باغ جو اونر کا تھا، جو کلیم کر رہے تھے، ان کا تھا وہ باغ. تو اللہ کے رسول فیصلہ سنا دیا کہ بچے کو بولے کہ نہیں ہوتا تمہارا باغ ان کا ہے. وہ فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہونے کے بعد وہ بچہ رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے بہت، خاص طور پہ یتیموں کے ساتھ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کی طرف خالی نگاہ اٹھائے، دیکھے ایسا فیصلہ ہو گیا اور بچہ محروم ہو گیا. انہیں کلیم کرا نہیں ہوا، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا. بعض وقت ہوتا ہم حق پہ نہیں رہتے، مگر جب انصاف ہو جاتا تو ہٹ ہوتا دل کو. تو بچے کو ہٹ ہوا، صحابہ کی طرف نگاہ. تو ایک صحابی اٹھ کے بولے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. تو جن کے فیور میں ہوا تھا ان کو بولے کہ جو ہے آپ باغ بیچتے کیا. بہرحال وہ لین دین ہوا، ان کا کوئی اچھا باغ تھا، اس کے بدلے میں وہ لے کے وہ بچے کو دے دیے. اللہ کے رسول خوش ہو گئے. تو ایسا انصاف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایک اور واقعہ ہے اس میں. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی جو ہے کھجوروں کی جو تقسیم، ہمارے پاس خول وغیرہ کو دے کے جو ہے بٹائی کا دن رہتا، ہارویسٹنگ کے دن، تمہاری ایک کھنڈی ہماری آدھی کھنڈی، ایسا. تو ایسا کھجوروں کی بھی بٹائی کا دن تھا. خیبر گئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے چچازاد بھائی بھی تھے. تو جا رہے تھے، ان کا قتل ہو گیا. حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا. تو کون کرے ہوں گے قتل؟ تو ان کے ساتھ جو بھائی تھے مہیسا، انہوں بولے یہودیاں مار دیے ان کو. خیبر میں یہودیوں کا ڈومینیشن تھا، جنگ خیبر بھی ہوئی نا، پڑھے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہودیوں کا ڈومینیشن ہے، یہودیاں ہی مارے ہوں گے، نو ڈاؤٹ، پورا 100% یہودیاں مارے ہوں گے بول کے آ کے اللہ کے رسول سب کی خدمت میں پیش کرے. تو اللہ کے رسول سب پوچھے کہ کچھ وٹنس ہے کیا؟ نہیں ہے آئی وٹنس. دیکھے کیا تم؟ نہیں دیکھے. خارج کر دیا مقدمے میں. یعنی اللہ کے رسول جو ہے ایسا. مقدمہ خارج کر کے بولے کہ ہم اس کا خون بہا یہودیوں سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہودیاں بولے قسم کھا کے بولے وہ لوگ نہیں مارے ہوئے. خود اللہ کے رسول جو ہے اپنے پاس سے 100 اونٹ خون بہا دیے، خصاص بیت المال سے. ایک دفعہ اللہ کے رسول جو ہے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اللہ کے رسول ہاتھ میں چھڑی تھی پاشا بھائی کے پاس سے. تو ایک شخص آیا، چمڑ گیا انہیں اللہ کے رسول سے، میرے کو دیو، وہ کیا بولنا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے رسول جو ہے وہ چھڑی سے مارتے سو لگایا، زخم آ گیا، خراش آئی ہلکی سی. تو اس کے بعد وہ ڈسبرس ہو گیا. تو اللہ کے رسول بولے کہ میری چھڑی سے مار لگا تمہارے کو، میرے سے بدلہ لے لو، آپ مجھ سے بدلہ لے لو. میں نے بولا یا رسول اللہ میں معاف کر دیا. ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، بہت ہی نرم مزاج تھے. اور ان کی پیکولیرٹی یہ تھی کہ 10th کلاس میں فرسٹ پیریڈ انگلش
मॉर्निंग 9 o'clock, 9 to 9:45, اور دوپہر میں 2 بجے سے 2 to 2:45 اردو. ایک ہی استاد منصور بن احمد رحمت اللہ علیہ خال ہو گئے، نیک آدمی تھے بڑے. تو فرسٹ پیریڈ انگلش، پھر دوپہر میں فرسٹ پیریڈ ففتھ کچھ رہتا ہو دوپہر کا، وہ اردو. تو انگلش بھی پڑھاتے تھے انہوں، اردو بھی پڑھاتے تھے. ایک دن شیروانی پہنتے تھے اور ایک دن پینٹ شرٹ، پھر شیروانی پھر پینٹ شرٹ، پھر شیروانی پھر پینٹ شرٹ. تو بہت محبت سے پیار سے پڑھاتے تھے، بہت نرم دل تھے. تو ایک دن ایسے ہی پڑھا رہے تھے، بچے گڑبڑ کر رہے. 42 تھا اسٹرینتھ ان کلاس. تو بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے ان کو، پڑھا نہیں پا رہے. تو اٹھ کے کیا کرے، کبھی غصہ نہیں آتا تھا ان کو. اس دن کیا ہو گیا نہیں معلوم، بچے بھی گڑبڑ کر رہے تھے. اٹھ کے آ کے جو ہے مارے ہاتھ سے. تو ایک کو نہیں مارے، وہ سامنے کی بینچز پہ دونوں تینوں کو مارے. ان کا یہ انٹینشن تھا کہ ایک دونوں تینوں کو مارے تو پوری کلاس سیٹرائٹ ہو جاتی ہوئی. تو میں ایک کارنر پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ رفیع بھائی بیٹھے تھے. تو میرے کو بھی لگا مار. تو اس کے بعد آ کے بیٹھ گیا، ان کا موڈ ختم ہو گیا پڑھانے کا. آ کے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد نظام بلایا، مار لگا نہیں آپ؟ نہیں لگا ہم صاحب، نہیں لگا مار، نہیں لگا ہم صاحب. اچھا بیٹھ جاؤ. پھر ایک آفٹر 5 minutes اگین نظام مار لگا نہیں آپ؟ نہیں لگا ہم صاحب، نہیں لگا مار آپ کو، آپ میرے کو معاف کر دو، آپ میرے کو معاف کر دو. دس واز دا کلچر. ایسے پرسنالٹیز آج ان کے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی خبر میں ایسی کھڑکی لگا دے جس سے جنت کی ہوا آتی ہو. وہ نرمی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے مزاج میں نرمی نہیں پائی، وہ ایک بڑی نعمت سے محروم رہا. ایک بڑی، حالانکہ اتنے سریات، اتنے غزوات، اللہ کے رسول کمانڈر ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نرمی ہے. تو اس سے کیا بولے کہ میرے سے بدلہ لے لو. وہ کیا بولے، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. یہ فتح مکہ کے خطبے ایک عورت فاطمہ، یہ قبیلہ مخزوم، بنو مخزوم کی تھی، ایک چوری کے جرم میں پکڑی گئی، چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، ارسٹ کر کے جو ہے لے کے آئے. اور اس کو ریکمنڈ کرنے کا والے کون ہیں؟ اسامہ بن زید، اللہ کے رسول کے صحیح تھے، زید کے بیٹے. اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے، بلکہ حج کے اس میں ہم پڑھے، اونٹ پہ بھی بٹھا لیے تھے اسامہ کو. انہوں آ کے ریکمنڈ کرے، اللہ کے رسول معاف کر دو فاطمہ کو. تو اور اللہ کے رسول اسامہ کو بہت چاہتے تھے، بولے نہیں. اور اللہ کے رسول جو ہے ناراض ہو گئے، معاف نہیں کرے، بلکہ یہ بولے کہ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو پرنسپلز تھے ریلیجیس، تورات کے بھی جو اصول تھے، تورات کے علماء کئی کو بدنام ہوئے، اسی وجہ سے بدنام ہوئے کہ فیور میں ڈیسیشن دیتے تھے، تورات کی آیات کو وغیرہ کو نہیں دیکھتے تھے، جدھر سے جو چانس مل گیا اس کو. بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ چوری کے الزام میں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی پکڑی جاتی تو بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول جو ہمارے مولانا فہیم صاحب ہمیشہ بولتے رہتے نا، نفاذ، اس اسلام کا، دین کا نفاذ ہونا. پھر ایک اور خصوصیت آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، ہاتھ پھیلانے کا نہیں. ہاتھ پھیلانے نہیں مانگنا، ہاتھ پھیلانے سے منع کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید بھی کرتے تھے کہ محنت مشقت کر کے کماؤ. ہاتھ کہیں کو پھیلاتے، دینے والے کا ہاتھ جو ہے اوپر رہتا، لینے والے کا نیچے رہتا.
खामखा मांगते कहीं को फिरते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंस्ट्रक्शंस थे। एक तंदुरुस्त सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हाथ फैलाए, या रसूलल्लाह कुछ दे दो। मशहूर वाक़या है, सबको मालूम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बोले कि तुम्हारे पास कुछ है घर में? तो एक बिस्तर है, एक प्याला है। बिस्तर रहने दो, प्याला लेके आओ। बल्कि बाज़ रिवायतों में दोनों चीजें भी लेके आए हो। तो अल्लाह के रसूल जो है एक्शन करे, एक साहबी खरीद लिया उसको 2 दिरहम में। बोले 1 दिरहम तुम्हारे पास रहने दो खाने पीने के वास्ते, 1 दिरहम में जाके कुल्हाड़ी रस्सी लेके आओ और 15 दिन तक नहीं दिखना, जंगल को जाओ, लकड़ियां काट के जो है मार्केट में फरोख्त करो। 15 दिन के बाद शायद उनके पास 10 दिरहम जमा हो गए। अल्लाह के सबसे तुम या रसूलल्लाह मेरे को मुनाफा आया, वो 1 दिरहम से जो है मेरे को 10 दिरहम हो। तो ये अल्लाह के रसूल का ये था। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसका मफहूम है ये अच्छा है या वो अच्छा था कि क़यामत के दिन चेहरे पर गदाई का दाग लेकर जाते। गदाई यानी मांगना, गदागर, भीख का दाग। एक साहिबी रसूल हजरत खबीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खबीसा सा से नहीं है, स्वाद से है। स्वाद में तो अलग मीनिंग हो जाता है उसकी। बहुत मखरूज हो गए, अर्दा अर्दा बहुत हो गया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, मदद की दरखास्त करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद करने का वादा फरमाया और फिर फरमाया अपने साथ दूसरों के सामने हाथ फैलाना सिर्फ 3 को जायज है। बोले दूसरों के सामने जब भीख मांगने का है, एक वो है ये 3 मांग सकते, गुंजाइश है। कौन? एक जो मखरूज है, खर्च के बोझ तले दब गया, मखरूज है, दब गया। नंबर 2, एकाएक कोई मुसीबत आ गई, सुनामी आ गई या तूफान आ गया, सैलाब, एकाएक मुसीबत का आ जाना। और तीसरा जो है फाखा, फाखे से है। तो ये लोग जो है हाथ फैला सकते, मांग सकते। और फाखे का भी ऐसा है, महल्ले के 3 लोग गवाही देना कि वाकई नो फाखे से है बोली। अब गवाही कैसा देते? वहां भी हेल्प करना मालूम होना, हेल्प करना। आखिरी हज यानी अल्लाह एक ही हज फरमाए, हज के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माल तकसीम कर रहे थे हज के मौके पर। तो लाइन में लोग आए थे, लेकिन उसमें 2 आदमी ऐसे भी थे जो देखने में तंदुरुस्त मालूम होते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं इसमें से देता हूं, वरना तंदुरुस्त लोगों के लिए नहीं लेना बेहतर है। देखो अल्लाह के रसूल के कैसे अल्फाज है, तुम अगर ख्वाहिश करके इसमें से ले रहे हैं तो लो, वरना तंदुरुस्त लोगों के लिए लेना बेटर नहीं है, इनका कोई हक नहीं है। फिर उसके बाद में एक और आ रहा है जिसके लिए अक्सर हमारे बिरादरान वतन मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते। वो टॉपिक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थी सफाई बहुत पसंद थी, बल्कि बहुत पसंद थी, बल्कि क्या है वो हदीस अब्दुल वहाब भाई, तहूरु शत्रुल ईमान, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहूरु शत्रुल ईमान। पाकी जो है 50%, आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान है। और अल्लाह के रसूल सफाई और दूसरों को भी सफाई का ख्याल रखने के इंस्ट्रक्शन देते थे, ताकीद फरमाते थे। अल्लाह के रसूल का लिबास सादा रहता था लेकिन साफ सुथरा रहता था, क्लीन। मैं इससे पहले भी बोला हो तो मुस्लिम बच्ची के वालिद का जो तंज था, तो ऐसी जगह जाके मोहब्बत करी जो लोग जुम्मे को जुम्मा नहाते हैं। तो ऐसा लोगों में एक अजीब है, जब से साफ सुथरे रहते, हमारा एक सबॉर्डिनेट का प्रसाद। तो अब ये लोगों में तहारत वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जाके पेशाब करते आ जाते। पहले तो खतना नहीं रहती, वो खुद एक बहुत बड़ा डर्टी, क्या पाशा भाई, वो खुद एक डर्टी। तो आके वाश बेसिन पे हाथ धो रहे। देखो आप जितने भी जाते यूरिनल्स को, वो वाश बेसिन पे हाथ धोने का तो कंपलसरी रहता हो आइटम। तो अब हम मजाक नहीं करेक्ट है, వచ్చి చేతులు కడుకుంటున్నావు కానీ లోపల కడిగావా? అది కడగలేదు కానీ ఇది మాత్రం
تو کیا ہو رہا ہے اوپر جان دو صاحب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا بھی بہت خیال کرتے تھے، بلکہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے، کھانا کھانے کے بعد بھی. اب ٹیشو کلچر ہے، پہلے دھو لے رہے ہیں، بعد میں خالی پوچھ لے کے جب گھر کو چلے آ رہے ہیں، ایسا یہ دس کو ٹیشو کلچر. ہاں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 5 منٹ ہے، چائے نہیں ہے نا؟ چائے ہے، اچھا چائے 5 منٹ ختم کر دیں گے، بڑے آخر لاسٹ ٹاپک ہے بس. ایک دفعہ اللہ کے رسول وسلم کی خدمت ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کے کپڑے میلے تھے. دیکھو اللہ کے رسول کیسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرے. تو اللہ کے رسول دیکھ کے بولے کہ کیا تم کو کپڑے دھونے کا سے بھی ٹائم نہیں ملتا کیا؟ ایسا پسند نہیں فرمائے. پھر ایک صحابی اس حالت میں ہو کہ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول بولے جاؤ بال ٹھیک کر کے سیٹریٹ کر کے آؤ. جب وہ بال درست کر کے آئے تو بولے ٹھیک ہے تھوڑا بیٹر ہے آپ کی حالت، لیکن اور سیٹریٹ کرنا ہے. پھر ایک دفعہ بڑا عجیب ہے یہ معاملہ، یعنی اللہ کے رسول وسلم جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، یہ جو کیا ہے یہ سیرت مبارک، اس سے جو ہے مومن کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی، سیٹریٹ ہوتا انہیں. دیکھیے کیسے زبردست حدیث آ رہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، خراب کپڑے تھے ان کے، یعنی ان کے کنڈیشن کے حساب سے ذرا. تو اللہ کے رسول پوچھے تمہارا فائنینشیل پوزیشن کیسا ہے؟ تو انہوں نے بولے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو پھر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کا کسی ڈیپ میننگ ہے، یعنی آپ ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ اس سے شکر گزاری نہیں ہو رہی. آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کے حساب سے یو آر گوئنگ بلو یور اسٹینڈرڈ. اور اللہ کے رسول مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھتے تھے. اگر کبھی مسجد کی دیواروں پہ تھوک کے دھبے وغیرہ ہے تو اللہ کے رسول خود اپنی چھڑی سے جو ہے اس کو کھرچ کے نکالتے تھے. اور مسجد میں اگر کوئی خوشبو لگاتا تو وہ اللہ کے رسول بہت خوش ہو جاتے تھے. اب ہمارے پاس کانسیپٹ کیا رہ گیا، اود کا لوبان کا دھواں جو ہے اودان والے ہی دیتے، بلکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی. ابھی بھی جو ہے عرب میں جو ولیجز کے مساجد ہیں عبد الرحیم بھائی، وہ لوگ جو ہے اود وغیرہ کا دھواں جو ہے عصر کے بعد مغرب کے بعد ایسا ہر صف میں جو ہے لے کے جاتے. تو یہاں بھی شروع کرے شاید ہمارے پاس سلسلہ وہ کرنٹ کا لگا ہے، اس میں ڈالنا ہو اود وغیرہ ڈالے تو اچھی خوشبو آتی پھیلتی. چلیں گے ٹھیک ہے، کیا سنا گیا اس کو جو قبولیت کا درجہ آتا فرما دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. Like, comment, and subscribe.